سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم إن الله كان غفورا رحيما. سورۃ الاحزاب کی ان آیات میں اللہ تبارک و تعالی نے مومنین اور مخلصین کا ذکر فرمایا ہے. جیسا کہ سابقہ آیات میں آپ پڑھ چکے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے مومنوں کو تذکیر فرمائی، یاد دلایا، متنبہ فرمایا کہ ایمان والو اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو. اللہ کے نعمتوں کو یاد کرنے کا معنی یہ ہوتا ہے کہ اللہ کی منعم حقیقی سمجھتے ہوئے اس کے احکام پہ چلنا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تھا کہ اذکروا نعمت اللہ علیکم، اللہ کی نعمتیں جو تم پر ہیں ان کو یاد کرو کہ جب تمہارے دشمنوں کے لشکر ہر طرف سے تمہیں گھیر گئے فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا، پھر ہم نے ان پہ ہوا بھیج کے تمہاری مدد کی، اور ہم نے ایسے لشکر بھیجے جن کو تم نے نہیں دیکھا. حالانکہ دشمنوں کا یہ عالم تھا اذ جاؤکم من فوقکم ومن اسفل منکم واذ زاغت الابصار، کہ دشمن اوپر مدینے کے اوپر سے بھی اور نیچے سے بھی، اور تمہاری کیفیت یہ ہو گئی تھی زاغت الابصار وبلغت القلوب الحناجر، کہ آنکھیں پھٹی رہ گئیں اور دل جو ہے وہ حلقوم میں آ گئے. اور تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں لگے خیال کرنے کے حال کیا ہوگا، اللہ مدد فرمائیں گے نہیں فرمائیں گے. یہی وہ موقع تھا کہ جب اللہ نے ایمان والوں کو آزمایا اور وہ کھڑکھڑا دیے گئے، ہلا دیے گئے. اور یہی وہ موقع تھا جب مومن اور منافق الگ الگ ہو گئے. وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ، اور جب منافق کہتے تھے جن کے دلوں میں کھوٹ تھا، بیماری تھی، کہ اللہ اور اللہ کے رسول کا وعدہ جو تھا بھی محض دھوکہ تھا، کوئی مدد نہیں آئی، دیکھو ہمارا کیا حال ہے. وَإِذْ قَالَتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ يَا أَهْلَ يَثْرِبَ لَا مُقَامَ لَكُمْ، اور ان میں سے ایک جماعت نے یہ کہا کہ مدینہ والوں اب نکلو، یہاں ٹھہرنا جو ہے اس حالت میں بہتر نہیں ہے. وَيَسْتَأْذِنُ فَرِيقٌ مِّنْهُمُ النَّبِيَّ، اور ایک جماعت نے آ کر حضور سے بہانے بنا کے اجازت مانگی. ان بیوتنا، اور آگے ہمارے گھر خالی ہیں، کوئی حفاظت کرنے والا نہیں. اللہ نے فرمایا میرے محبوب یہ جھوٹ بول رہے ہیں، وما ہی اب اور ان کے گھر خالی نہیں ہیں، بس یہ بھاگنا چاہتے ہیں. حالانکہ اگر دشمن کی قوتیں آ جائیں، طاقتیں آ جائیں، اسلام کے خلاف لڑانا چاہیں، فوراً تیار ہو جائیں گے. اور یہی وہ لوگ ہیں جو وعدہ کر چکے تھے کہ ہم کبھی پشت دے کے نہیں بھاگیں گے، لیکن دیکھیں آج کیسے بہانے بنا کے بھاگ رہے ہیں.
اور یاد رکھیں کہ جو وعدہ اللہ کے ساتھ کیا جاتا ہے اس کا حساب ہوگا۔ اور میرے محبوب آپ ان کو بھی یہ بتا دیں قل لن ينفعكم الفرار ان فررتم من الموت او القتل، کہ بدبختو تم جو بھاگ رہے ہو بھلا موت سے بھی کوئی بھاگ سکتا ہے؟ نہ تم موت سے بھاگ سکتے ہو اگر تمہارا قتل اللہ نے لکھا ہے، نہ اس سے بھاگ سکتے ہو۔ اور اگر تم دنیا میں زندہ بھی رہے، مثلا قتل بھی نہ ہوئے، موت بھی نہ، کب تک زندہ رہو گے؟ وَإِذًا لَّا تُمَتَّعُونَ إِلَّا قَلِيلًا، وہ تھوڑی سی مدت ہے۔ اللہ نے فرمایا آپ ان کو یہ بھی بتلا دیں کہ مَن ذَا الَّذِي يَعْصِمُكُم مِّنَ اللَّهِ، اللہ کے سوا کون ہے جو تمہیں پناہ دے؟ اگر اللہ تمہیں دکھ پہنچانا چاہیں یا بھلائی کون روک سکتا ہے؟ وَلَا يَجِدُونَ لَهُم مِّن دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا، اللہ کے سوا نہ تم کوئی دوست پاؤ گے نہ مددگار۔ اور اس کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالی نے نقشہ کھینچا اس کیفیت کا کہ جس حال میں یہ تھے کہ ان کی کیفیت یہ ہو گئی تھی کہ ڈر کے مارے فَإِذَا جَاءَ الْخَوْفُ رَأَيْتَهُمْ، ایسے معلوم ہوتا تھا آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں جیسے ان کی آنکھیں پھر رہی ہوں، جیسے موت کے وقت آنکھیں پتھرا جاتی ہیں کبھی ادھر کبھی ادھر۔ فَإِذَا ذَهَبَ الْخَوْفُ، اور جب ڈر ختم ہو جائے گا پھر ان کی زبانیں بڑی تیز ہو جاتی ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ پر ایمان نہیں لائے۔ فَأَحْبَطَ اللَّهُ أَعْمَالَهُمْ، اللہ نے بھی ان کے اعمال کو غارت کر دیا۔ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا، اور اللہ کے لیے یہ کوئی بات مشکل نہیں ہے۔ يَحْسَبُونَ الْأَحْزَابَ لَمْ يَذْهَبُوا، اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ یہ گمان کرتے تھے کہ وہ فوجیں گئی نہیں ہیں، کہیں اور قریب میں ہیں، ابھی پھر حملہ کریں گے۔ وَإِن يَأْتِ الْأَحْزَابُ يَوَدُّ لَوْ أَنَّهُمْ بَادُونَ فِي الْأَعْرَابِ يَسْأَلُونَ عَنْ أَنبَائِكُمْ، اور اگر وہ جماعتیں آئیں تو یہ محبوب رکھیں گے کہ دور ہوتے اور جنگلوں میں ہوتے، دیہات میں ہوتے اور تمہارے بارے میں پوچھتے رہتے۔ وَلَوْ كَانُوا فِيكُمْ، اور اگر یہ تمہارے اندر بھی موجود ہوتے، مَا قَاتَلُوا إِلَّا قَلِيلًا، یہ بالکل نہ لڑتے مگر ایسے دکھانے کے لیے۔ اللہ نے فرمایا میرے محبوب اپنی امت کو بتا دیں لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تمہارے لیے اتباع کے لیے جو طریقہ ہے وہ طریقہ ہے محمد مصطفیٰ کا، وہ چال ہے محمد مصطفیٰ کی، وہ حال ہے محمد مصطفیٰ کا۔ لیکن ان لوگوں کے لیے لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر، جن کو اللہ کے ملنے کی امید ہے اور جن کا آخرت پہ یقین ہے۔ وذکر اللہ کثیرا، اور جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ ولما رأى المؤمنون الأحزاب، جب ایمان والوں نے دیکھا کہ دشمنوں کی فوجیں آ گئی ہیں، چاروں طرف سے ہمیں گھیر لیا ہے، قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله، انہوں نے کہا یہی وہ وعدہ ہے جو اللہ کے اور اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کہ ایک وقت آئے گا دشمن تمہیں گھیر لیں گے۔ اللہ اور اللہ کے رسول کا وعدہ سچا ہے اور ان کا اور ایمان بڑھ گیا، یعنی دشمنوں کو دیکھنے کے بعد وہ ڈر نہیں گئے، دشمنوں کو دیکھنے کے بعد وہ گھبرا نہیں گئے، بلکہ ان کا ایمان اور اضافہ ہو گیا۔ تو یہ ساری آیات اور ان کی تفصیل جو ہے ہم الحمدللہ پڑھ چکے ہیں، اور آج کے سبق میں اللہ فرماتے ہیں من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا الله علیہ فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبدیلا ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم إن الله كان غفورا رحيما۔ اب اللہ تبارک و تعالی ایمان والوں کی کیفیت بیان فرماتے ہیں۔ یاد رکھیں یہ پورے قرآن میں سنت اللہ ہے کہ جہاں کافروں کا ذکر ہوگا، منافقوں کا ذکر ہوگا، تو ساتھ ایمان والوں کا بھی ذکر ہوگا۔
اگر جہنم کا ذکر ہوگا تو پھر جنت کا بھی ذکر ہوگا، اگر اشرار کفار کا ذکر ہوگا تو ابرار و اخیار کا بھی ذکر ہوگا، کیونکہ کہتا ہے الاشیاء تتباین بالازداد، جب دونوں رخ بیان کر دیے جائیں تو بات اچھی سمجھ آ جاتی ہے۔ اللہ نے فرمایا منافق تو وہ تھے جو بہانے بنا رہے تھے، منافق تو وہ تھے جو میدان سے بھاگ رہے تھے، منافق تو وہ تھے جو جھوٹ بول کے حضور سے اجازت لے رہے تھے، لیکن جو سچے ایمان والے ہیں من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا اللہ، اور مومنوں میں ایسے لوگ ہیں جنہوں نے جو اللہ سے وعدہ کیا تھا وہ سچ کر دکھایا۔ یاد رکھیں کہ اللہ کا وعدہ مانا ہوتا ہے کہ جنہوں نے حضور کے ہاتھ میں بیعت کی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ کیا، اور جب حضور سے وعدہ کر کے پورا کریں تو گویا اللہ سے وعدہ ہوتا۔ اصل واقعہ یہ ہے، یاد رکھیں، ورنہ تو صحابہ تو سارے سچے ہیں۔ ایک بات یاد رکھیں کہ الصحابۃ کلھم صدوق وعدول رضوان اللہ علیہم اجمعین، حضور کے جتنے صحابہ ہیں وہ آسمان کے ستارے ہیں، وہ سب کے سب سچے ہیں، سب کے سب جنتی ہیں، سب کے ساتھ اللہ نے جنت کا وعدہ فرما لیا ہے اور ان پہ اپنی رضا کا اظہار کر۔ اور یاد رکھیں کہ صحابی وہ ہوتا ہے کہ جس کو ایمان کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت جو ہے چند لمحات کے لیے بھی نصیب ہو جائے وہ صحابی ہو۔ بعض علماء نے فرمایا کہ جس نے ایمان کے ساتھ حضور کو دیکھا ہو، لیکن جامع تعریف وہ ہے کہ جو صحبت نصیب ہوئی ہو، چونکہ نابینا تو ہیں، انہوں نے بھی حضور کو نہیں دیکھا۔ عبداللہ ابن مکتوم کتنا بڑا شان والا صحابی ہے لیکن نابینا، اور کتنے صحابہ ہیں جو نابینا ہیں، انہوں نے حضور کو دیکھا تو نہیں ہے لیکن حضور کی صحبت تو مل گئی۔ تو جو حالت ایمان میں چاہے چند لمحات کے لیے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں آ جائے وہ صحابی، اور تمام صحابہ بڑے سے لے کر آخری صحابی تک سب کے سب جنتی ہیں، سب کے سب سچے ہیں، سب کے سب امین ہیں، سب کے سب عادل ہیں، اللہ ان سے راضی ہو گیا، وہ اللہ سے راضی ہو گئے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ باقی یہ بھی یاد رکھا کریں کہ صحابہ سے غلطی ہو سکتی ہے کہ وہ انسان ہیں، صحابہ فرشتے نہیں ہیں، نہ صحابہ معصوم ہیں، صحابہ محفوظ ہیں، ان سے اگر غلطی ہوئی تو اللہ نے ان کی غلطی کا ازالہ دنیا میں کر دیا، وہ اللہ کے دربار میں پاک ہو کے جائیں گے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے، یہ بات یاد ہے۔ اسی لیے امام شافعی رحمت اللہ علیہ نے ایک بہت بڑی عظیم بات کی ہے، سمجھنے کی کوشش کریں۔ انہوں نے فرمایا کہ نص قطعی ہے، قرآن ہے، اور یہ کہتا ہے کہ جو بات قرآن شریف میں آ جائے یا جو بات حضور رحمت دو عالم کے فرمان میں آ جائے، حدیث آ گئی، صحیح حدیث ہے، حضور نے فرمایا، بس وہاں کوئی چوں چرا نہیں۔ تو امام شافعی رحمت اللہ علیہ نے بڑی عظیم اور عجیب بات فرمائی، انہوں نے کہا قرآن نے 3 جماعتوں کا ذکر کیا ہے۔ امام شافعی بہت بڑا امام ہے، امام شافعی کو اللہ نے علم سے، تقوی سے، پرہیزگاری سے، زہد سے، سخا سے، خاندانی حسب سے نوازا ہے۔ آج بھی الحمدللہ جن کی فقہ پہ بڑے بڑے ملک عمل پیرا ہیں،
آپ دیکھیں مصر کی اکثریت جو ہے وہ شافعی ہے. اسی طرح انڈونیشیا ہے، ملائیشیا ہے، ان کے ساتھ والے ملک جو ہیں تقریباً یہ سب شافعی. اور ہم الحمدللہ جیسے 4 صحابہ کو برحق سمجھتے ہیں، 4 ائمہ کو بھی برحق سمجھتے ہیں. اب یہ الگ بات ہے کہ ان 4 صحابہ میں پھر ابو بکر کا شان زیادہ ہے، اس کے بعد عمر، عثمان، علی ہے رضوان اللہ علیہم اجمعین، لیکن چاروں حضور کے پروانے ہیں، سرکار دو عالم کے خلفاء راشدین ہیں، وزیر ہیں، صدر سفر کے ساتھی ہیں رضوان اللہ علیہم اجمعین. اسی طرح چاروں ائمہ فقہ کے جو ہیں وہ برحق ہیں. ان کی مثال تو ایسی ہوتی ہے کہ جیسے آپ مثلا محرم میں آئے ہیں عمرے کے لیے، کسی آدمی کو گھر اس جانب ملا ہے وہ باب عبدالعزیز سے داخل ہوتا ہے، باب العمرہ سے داخل ہوتا ہے. کسی کو اس جانب ملا وہ باب الفتح سے داخل ہوتا ہے. کسی کو اس جانب ملا وہ باب المدینہ سے داخل ہوتا ہے. کسی کو اس جانب ملا تو وہ باب بلال اور باب اجیاد اور باب ام ہانی سے داخل ہوتا ہے. لیکن داخل تو سارے اللہ کے گھر میں ہو رہے ہیں. دروازہ اپنا اپنا ہے لیکن آ کہاں رہے ہیں. اسی طرح سمجھ لیں کہ بعض علاقوں میں فقہ حنفی رائج ہو گئی، بعض علاقوں میں فقہ شافعی رائج ہو گئی، بعض علاقوں میں فقہ حنبلی رائج ہوئی، بعض علاقوں میں فقہ مالکی رائج ہوئی. لیکن یہ چاروں ائمہ جو ہیں تابع ہیں اللہ کے قرآن اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم رضوان اللہ علیہم اجمعین. پھر ان میں سے اللہ نے ایک دوسرے کو شان دی ہے، یہ الگ بات. اب دیکھیں کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کتنا بڑا جلیل القدر امام ہیں، لیکن یہ شاگرد ہیں امام محمد ابن حسن الشیبانی کے. اور محمد ابن حسن الشیبانی جو ہیں وہ شاگرد ہیں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ. تو گویا امام ابو حنیفہ کے شاگردوں کے شاگرد محمد ابن حسن جو ہے نا یہ شیبانی. اب اسی طرح ابھی یوسف اور محمد ابن الحسن الشیبانی یہ وہ لوگ ہیں جو امام ابو حنیفہ کے بڑے عظیم شاگرد ہیں. ان کا لقب تھا صاحبین. تو محمد ابن ابی حسن شیبانی کے شاگرد ہیں امام شافعی. تو محمد ابن حسن جو ہے تو امام ابو حنیفہ کے شاگرد ہو گئے. اچھا امام احمد ابن حنبل جو ہیں جن کی فقہ یہاں اس ملک میں نافذ ہے وہ شاگرد ہیں امام شافعی کے. تو لہذا وہ امام ابو حنیفہ کے شاگرد کے شاگرد کے شاگرد کے شاگرد ہو گئے. تو یہ درجات ہیں، ورنہ سب برحق ہیں رحمت اللہ علیہم اجمعین. تمام ائمہ مجتہدین ہیں. تو امام شافعی نے بڑی شان والی بات لکھی ہے. ان کا قرآن کا اتنا بڑا مطالعہ تھا ماشاءاللہ. وہ فرماتے تھے کہ اگر اللہ تبارک و تعالی سارا قرآن نہ اتارتے، صرف والعصر کی صورت ہی اتار دیتے تو عالم کی ہدایت کے لیے کافی. یعنی اتنی نظر تھی امام شافعی کی قرآن پہ. ہماری طرح تو نہیں پڑھتے تھے نا کہ ٹکرے ماری بس اللہ اکبر کی السلام علیکم نماز ساری ادا ہو گئی. وہ تو ایک آیت پہ بیٹھ جاتے تھے اور ساری رات گزر جاتی تھی ایک آیت پہ. انہوں نے فرمایا کہ اللہ نے قرآن میں 3 جماعتوں کا ذکر کیا ہے. والسابقون السابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان. پوری توجہ سے بات سنیں سمجھیں. بہت سارے لوگ ہیں جو صحابہ کے معاملے میں ٹھوکریں کھا رہے ہیں. اللہ سے دعا کریں اللہ ان کو بھی ہدایت دے. اصل مسئلہ یہ نہیں ہوتا کہ ان کا قصور ہے. جب بچہ پیدا ہوتا ہے نا جس ماحول میں آتا ہے وہ رنگ چڑھ جاتا ہے. وہ خدا کی قدرت ہے.
اللہ ہدایت کے فیصلے کر دے الگ بات۔ اب دیکھیں نا، یہودی بچہ یہودیوں کے گھر میں پیدا ہوگا یہودی ہو، نصرانیوں کے گھر میں پیدا ہوگا نصرانی ہوگا، سکھوں کے گھر میں پیدا ہوگا سکھ مذہب پہ ہو، ہندوؤں کے گھر میں پیدا ہوگا ہندو ہو، مسلمان کے گھر میں پیدا ہوگا مسلمان ہوگا۔ حضور نے فرمایا نا کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کی پلیٹ صاف ہوتی ہے، فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ، اس کے ماں باپ اس کو یہودی بنا دیتے ہیں، نصرانی بنا دیتے ہیں، مجوسی بنا دیتے ہیں، ورنہ اللہ تو اس کو دین فطرت پہ پیدا کرتے ہیں۔ اگر اس کو کوئی نہ چھیڑے تو وہ اللہ کی توحید ماننے والا ہو۔ تو اصل مشکل میرا بھائی یہ ہے، اب ایک بچہ پیدا ہوا، بچپن سے یہ دیکھا کہ ابا جان صلاۃ و سلام پڑھتے ہیں، مزار پہ جاتے ہیں، غلاف چڑھاتے ہیں، پھولوں کی چادر چڑھاتے ہیں، رات کو مزاروں پہ دیے جلاتے ہیں، مزار پہ جا کے سجدہ کرتے ہیں، کبھی کبھی مزار کے ارد گرد بھی گھومتے ہیں، اور صاحب مزار کے آگے ہاتھ باندھ کے جیسے نماز میں بندہ کھڑا ہو ایسے کھڑا ہوتے ہیں، اور پھر ان کو پکار کے ان سے مانگتے بھی ہیں، پھر الٹے پاؤں چلتے بھی ہیں۔ تو وہ تو اسی کو دین سمجھتا ہے، غریب وہ کیا کرے؟ اس کے نزدیک یہی دین ہے۔ اس نے دیکھا کہ 11ویں کی رات میں پورے محلے سے دودھ تقسیم ہوتے ہیں، اور 27ویں رجب منائی جاتی ہے، رجبی کے روزے رکھے جاتے ہیں، صلاۃ الرغائب پڑھی جاتی ہے، اس مہینے کے خصوصی فضائل بیان کیے جاتے ہیں۔ اس کے دماغ میں وہی باتیں بیٹھی ہیں، وہ کیا کرے بیچارہ؟ اسی طرح جو اصحاب رسول سے بغض رکھنے والے لوگ ہیں، وہ جس ماحول میں آنکھیں کھولتے ہیں وہ دیکھتے ہیں کہ بھئی اٹھتے بیٹھتے حضرت عمر، حضرت ابو بکر، حضرت عثمان کی برائی ہوتی ہے۔ وہ دیکھتے ہیں کہ صرف بی بی فاطمہ کا نام لیا جاتا ہے اور کسی بیٹی کا ذکر ہی نہیں ہوتا۔ وہ بھی دیکھتے ہیں کہ بھئی ہمارے ماں باپ جو ہیں، اگر اہل بیت کا نام آئے تو بالکل گردن جھکا دیتے ہیں اور باقی صحابہ سے نفرت کرتے ہیں، اور یہی نفرتیں کتاب کے ذریعے، ذاکر کے ذریعے، مجلس کے ذریعے، ماتم کے ذریعے، تعزیہ کے ذریعے دماغوں میں پختہ ہو جاتی ہیں۔ وہ اسی کو بیچارے دین سمجھ بیٹھتے ہیں۔ اگر اللہ راضی ہو جائے، کسی کو اس ماحول سے نکلنا نصیب ہو جائے اور دوسری کتابیں بھی پڑھنی نصیب ہو جائیں، اہل حق کی صحبت مل جائے تو اس کی آنکھیں کھل جاتی ہیں۔ ہم کیا کر رہے تھے بھائی؟ ایک بات یاد رکھو اور اچھی طرح دماغ میں بٹھا لو، اللہ کرے آپ کو سمجھ آ سکے، میں سمجھا سکوں۔ دو ہی ہے نا، صحابہ اور اہل بیت۔ اہل بیت حضور کے گھرانے والے، چلو اہل سنت کے نزدیک بیویاں بھی ہیں، بچے بھی، ان کے نزدیک چلو صرف اہل بیت جو ہیں وہ حضرت بیوی فاطمہ، حسن حسین جی جو بھی ہیں۔ لیکن مسئلہ سمجھیں کہ اہل بیت نبی تب اہل بیت بنے گا جب تک صحابی نہ بنے وہ اہل بیت بن ہی نہیں سکتا۔ مسئلہ سمجھو، تھوڑی توجہ کرو گے، دماغ کھولو گے نا، پھر بات سمجھ آئے گی۔ اگر گلاس الٹا ہو تو سارا پانی ڈالتے ہو، ایک قطرہ بھی اندر نہیں جائے گا۔ تمہارا دماغ لگا ہوا ہو کسی اور طرف، میں گلا پھاڑتا رہوں، کیا فائدہ ہوگا؟ توجہ کریں کہ اہل بیت تب اہل بنے گا، پہلے کیا بنے گا؟ کہ قرآن سے پوچھو، اللہ کا پیغمبر ہے، کہتے یار ان ابنی من اہلی و ان وعدک الحق،
اور یہاں تو جھگڑا بھی کوئی نہیں کہ وہ حضرت نوح کا سچا بیٹا، صلب کا بیٹا، حقیقی بیٹا، ورنہ تو بعض مقام پہ لوگ کہہ دیتے ہیں کہ یہ حقیقی بیٹی نہیں ہے بلکہ لے پالک بیٹیاں تھیں، یہ حقیقی بیٹا نہیں ہوتا بننا ہے، لیکن نوح علیہ السلام کا بیٹا جو ہے وہ تو حقیقی بیٹا، صلبی بیٹا ہے۔ اس لیے قرآن کہتا ہے کہ حضرت نوح نے بڑی پکی مؤکد بات کی، انا تاکید کے لیے یا تاکید کے لیے ہے، ان ابنی کافی تھا لیکن فرمایا ان ابنی من اہلی، کہتے تھے میرا بیٹا ہے اتنا ہی کافی ہے، لیکن شبہ ہو سکتا تھا کہ وہ حقیقی بیٹا نہ ہو، شاید لے پالک بیٹا ہو، متبنہ ہو۔ اللہ نے وضاحت کر دی قرآن میں کہ نوح کہتا ہے نہ میرا اللہ آپ جانتے ہیں یہ میرا بیٹا ہے، ان ابنی من اہلی، میرے صلب اور میری بیوی کے بطن سے پیدا ہوا ہے، وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ، اور میرا مولا تیرا وعدہ بھی سچا ہے، مہربانی کر کے آپ نے تو مجھے پناہ دینے کا وعدہ فرمایا تھا، نجات دینے کا وعدہ فرمایا تھا، یہ میرا بیٹا میرے سامنے ڈوب رہا ہے۔ اللہ نے فرمایا اِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ اِنَّهُ عمل غیر صالح، کہ نوح علیہ السلام یہ تیرا بیٹا نہیں ہے، کیوں؟ عمل غیر صالح، یاد رکھیں تیرے عمل گندے ہوں لیکن تو کلمہ پڑھتا ہے پھر بھی حضور کی امت ہے۔ اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ نوح تیرے بیٹے کا ایمان نہیں، فرمایا اس کے عمل بھیڑے ہیں، نتیجہ یہ نکلا کہ جب تک ایمان کا نتیجہ عمل نہیں ہوگا اس وقت تک ایمان کا بھی اعتبار کوئی نہیں۔ اس لیے فرمایا انہو عمل، نوح تیرا بیٹا نہیں ہے اور اس کے عمل بھیڑے ہیں، اور اس کے بعد خبردار مجھ سے پھر نہ مانگنا۔ اب دیکھو اہل ہے لیکن ایمان نہیں لے آیا تو اہل سے بھی خارج ہو گیا، پہلے ایمان لا کے صحابی بنے گا تو پھر اہل بیت ہوگا۔ اگر حضور کا رشتہ دار ہے لیکن ایمان نہ لے آئے پھر ابھی لہب بنے گا، عتبہ بنے گا، شیبہ بنے گا۔ عتبہ حضور کے داماد ہیں، چچا کے بیٹے ہیں، اور حضور کی دو بیٹیوں کے شوہر رقیہ ام کلثوم کے شوہر ہیں۔ یاد رکھیں نکاح ہوا ہے لیکن بیویاں ان کے گھر میں نہیں گئی، انہیں پہلے طلاق دے دی باپ کے کہنے، حالانکہ داماد بھی ہیں، چاچے کے بیٹے بھی ہیں لیکن جہنمی ہیں۔ اور حضور اتنے جلال میں آئے جب اس بدبخت نے آ کے میرے مدنی کے سامنے کھڑے ہو کے کہا انی طلقت ابنتک یا محمد، محمد مصطفیٰ میں تیری بیٹی کو طلاق دیتا ہوں، اور اس گستاخ نے حضور کی طرف تھوک بھی دیا، بدبخت نے۔ حضور پاک بھی جوش میں آ گئے، جلال میں آ گئے، فرمایا اللہم سلط علیہ قلبا من کلابک، میرا اللہ تیرے نبی کی دشمنی، تیرے نبی کی بیٹی کی بھی توہین، تیرے نبی کی بھی توہین کر رہا ہے، اس پر جنگل کے کتوں میں سے کوئی کتا مسلط کر دے۔ اللہ کے نبی نے بددعا کر دی۔ آپ بھی دعا کریں کہ جن لوگوں نے میرے مدنی کے خلاف کارٹون بنائے ہیں، جنہوں نے میرے مدنی کے خلاف کتابیں لکھی ہیں، جنہوں نے استہزاء کیا ہے، جنہوں نے میرے مدنی کے نام لکھ پہ فٹ میٹ بنا کے پاؤں کے نیچے روندے ہیں، جنہوں نے حضور کے نام کی، حضور کی شان کی توہین کی ہے، میرا اللہ ہم مسلمان تو بے بس ہیں، ہمارے پلے میں تو کچھ نہیں ہے۔ سلط علیہم قلبا من کلابک، اللہ تو قادر ہے، تو جنگل کے کتے بھی بھیج کے محمد کا بدلہ لے سکتا ہے۔ ہم تو ختم ہو گئے، مسلمان تو بس نام کے رہ گئے ہیں، بس باقی ہمارے پلے میں کچھ نہیں ہے۔ اب بھی وقت ہے مسلمانوں، توبہ کر کے اللہ کی طرف لوٹ جاؤ، ورنہ خدا جانے ہمارا انجام کیا ہوگا۔ دنیا تو خراب ہو گئی، پتہ نہیں حشر کیا ہوگا۔ ایک ہی حل ہے کہ خدا کے دروازے پہ گر جاؤ، گر گراؤ اور رب کو منا لو۔
اب دیکھیں رشتہ دار ہیں، ابھی لہب رشتہ دار ہے، اس لیے ابن عباس فرماتی ہیں کہ لیس بطن من بطون قریش الا وقد ولد فیہ، کہ قریش کے قبیلے میں کوئی شاخ ایسی نہیں جس میں میرے مدنی کی رشتہ داری نہ ہو، یعنی باپ کی طرف سے رشتہ داری یا دادا کی طرف سے رشتہ داری یا ابی طالب کی طرف سے رشتہ داری یا بی بی خدیجہ کی طرف سے رشتہ داری یا اصحاب کی طرف سے رشتہ داری، ابو بکر و عمر کی طرف سے رشتہ داری، یعنی کوئی شاخ، کوئی بطن، کوئی ایسی باقی لڑی نہیں بچتی قریش کی جس میں حضور کا دخل نہ ہو۔ لیکن جو ایمان نہ لائے وہ اہل بیت، تو پہلے تو صحابی بنو نا، اہل بیت تو پھر بنو گے نا، صحابی نہیں بنو گے تو اہل بیت کیا فائدہ؟ اگر نوح کی بیوی ایمان نہیں لے آئی تو نوح کا اہل رہ گئی، جہنم میں گئی، جنت میں جائے گی۔ لوط علیہ السلام نبی کی بیوی ہے لیکن بدبخت ہیں، ایمان نہیں لائی ہے، نبی کی بیوی ہے، زوجہ ہے، اور اہل کا لفظ فرمانے کافروں سے ملی ہوئی ہے۔ تو اب اگر کافر ہے تو اہل نہ رہا، اہل کب ہوگا؟ پہلے ایمان، اور جب ایمان ہوگا تو وہ صحابی ہو گیا، صحابی بنے گا تو اہل بیت بھی ہوگا، اگر صحابی نہیں بنے گا تو پھر اہل بیت بھی نہیں بن سکتا ہے، یاد رکھیں۔ اب دیکھیں حضرت امام شافعی نے کتنی بڑی بات کی ہے، فرماتے ہیں السابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ فرمایا اللہ فرماتی ہیں تین جماعتیں ہیں، ایک جماعت مہاجرین کی ہے جو مکے سے ہجرت کر کے میرے مدنی کے ساتھ مدینہ گئے، وہ مہاجرین ہیں، اور ایک جماعت انصار کی ہے، کیا معنی؟ مدینے والے، اوس والے، خزرج والے، جنہوں نے مہاجرین کو سینے سے لگایا، بھائی بنایا، گھر دیا، پناہ دی ہے، یہ دو جماعتیں ہو گئی۔ اور تیسری جماعت کیا ہے؟ والذین اتبعوہم بإحسان۔ امام شافعی فرماتے ہیں یاد رکھو ہم مہاجرین بھی نہیں بن سکتے، وہ زمانہ گزر گیا، ہم انصار بھی نہیں بن سکتے۔ اب ایک تیسری قسم ہے، اگر اس میں سے نکل جاؤ گے تو گویا ایمان سے نکل جاؤ گے، اور وہ تیسری قسم کیا ہے؟ فرمایا والذین اتبعوہم، جو مہاجرین انصار کی پیروی کرنے والا ہوگا، ان سے محبت کرنے والا ہوگا، ان کے نقش قدم پہ چلنے والا ہوگا، اور وہ ظاہری پیروی بھی نہیں ہوگی۔ والذین اتبعوہم بإحسان، خالص نیت کے ساتھ اگر ان دو کی اتباع کرے گا پھر نتیجہ بھی دے گا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، ان تینوں سے اللہ راضی ہو گیا، یہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ تو یاد رکھو اب اگر قیامت تک کوئی مہاجرین و انصار کی اتباع نہیں کرے گا تو گیا جہنم۔ جماعتیں ہی تین ہے نا، یا مہاجر یا انصار یا ان کے پیروکار۔ اگر یا مہاجر انصار تو ہم بن نہیں سکتے، وہ زمانہ ہی گزر گیا۔
اب باقی کیا بچے گا کہ ہم ان کے پیروکار بن جائیں، غلام بن جائیں، اتباع کرنے والے بن جائیں، محبت کرنے والے بن جائیں. اور میرے پاک نبی نے تو مسئلہ حل کر دیا. فرمایا من احبهم فبحبی احبهم ومن ابغضهم فببغضی ابغضهم. آپ نے فرمایا جو صحابہ سے محبت کرتے ہیں دراصل وہ مجھ سے محبت کرتے ہیں، یہ میری محبت ہے. کیونکہ صحابہ سے کیوں محبت ہے کہ اصحاب محمد، وہ محمد کے ساتھی ہیں، تو اصل محبت تو محمد مصطفیٰ سے ہوئی. اور فرمایا ومن ابغضهم، اور جو صحابہ سے بغض رکھتے ہیں ان کا بغض صحابہ سے نہیں ہے بلکہ ان کا بغض اصل میں محمد مصطفیٰ سے ہے. اللہ اکبر اللہ. دیکھو نا اصل وجہ ہوتی ہے کہ کوئی آدمی براہ راست اللہ کو گالی دینا شروع کر دے، چھوٹے بچے اٹھ کے جوتے ماریں گے، یہ بدبخت آدمی خدا کو گالی دیتا ہے. لیکن وہ نہیں خدا تو سچا ہے، خدا تو بالکل سچا ہے، لیکن نبی جو ہیں وہ خدا تو نہیں ہوتے نا، بندے ہوتے ہیں نا. شادیاں کرتے ہیں، دکھ سکھ آتے ہیں، ان سے تو غلطیاں ہو جاتی ہیں نا. تو اب وہ انبیاء کی جب توہین کرے گا تو کس کی توہین ہے؟ من آذانی فقد آذ اللہ. حضور نے فرمایا جو مجھے تکلیف پہنچائے اس نے اللہ کو تکلیف پہنچائی. اللہ کو تو آپ پہنچا ہی نہیں سکتے. تو بات کو سمجھیں، یہ طریقہ ہوتا ہے. بعض لوگ اصل میں حضور کی شان کے منکر ہوتے ہیں لیکن براہ راست حضور پہ حملہ تو نہیں کر سکتے. وہ کہتے ہیں میاں چھوڑو، کوئی ولی نہیں، کوئی اولیاء نہیں، کوئی بزرگ نہیں، چھوڑو ایک قصے کہانیاں، کوئی درود شریف نہیں، کوئی چلے نہیں، کوئی محنت نہیں. اصل معنی یہ ہوتا ہے کہ وہ نبی کے راستے میں تو وہی چلنے والے ہیں نا. تو جب ان کی نفی ہو گئی تو حضور کی خود بخود توہین ہو جائے گی. ورنہ براہ راست کوئی نام لے تو کوئی اگلے ماریں گے نہیں. تو اس لیے طریقہ ہوتا ہے. تو اب اللہ فرماتے ہیں من المؤمنین رجال، ایمان والوں میں سے بندے ہیں جنہوں نے اپنا وعدہ سچا کر دکھایا. کیا مانا؟ اس کا مانا یہ نہیں کہ صحابہ تو سارے سچے ہیں، اور یہاں لفظ من المؤمنین من تبعیض کے لیے ہوتا ہے، یعنی بعض ایمان والے جو ہیں ان میں بندے ہیں جنہوں نے اللہ سے کیا ہوا وعدہ جو تھا وہ پورا کر کے دکھلا دیا ہے. اصل وجہ کیا تھی کہ بعض صحابہ بدر میں نہیں گئے تھے. بات کو سمجھ، غزوہ بدر میں بیچارے رہ گئے تو انہوں نے حضور کے سامنے آ کے وعدہ کیا کہ یا رسول اللہ، اللہ کی شان ہے ہم بدر میں نہیں آ سکے ہیں، اگر اللہ نے ہمیں اب دوبارہ دشمنوں سے لڑنے کا موقع دیا تو مدنی ہم دیکھیں کیسے جان قربان کرتے ہیں. انہوں نے یہ وعدہ کیا تھا. تو اب جب جنگ احزاب آئی تو انہوں نے قربانیاں دی اور اپنے وعدے کو نبھا دیا. ان کی اللہ ذکر فرمائے من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا اللہ علیہ، جو اللہ سے وعدہ کیا تھا وہ پورا کر دکھایا. اللہ فرماتے ہیں فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَىٰ نَحْبَهُ، بعض تو ایسے ہیں جو وعدہ نبھا گئے یعنی فوت ہو گئے. وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ، اور بعض ایسے ہیں جو زندہ ہیں انتظار میں ہیں. وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا، انہوں نے جو اللہ سے وعدہ کیا تھا اس کو نہیں بدلا نہ توڑا، پورا پورا نبھایا ہے. اور اللہ فرماتے ہیں یہ سارے امتحان ہم کیوں دیتے ہیں؟ اللہ چاہے تو کافروں کو مار دے، اللہ چاہے تو رات ہی صبح اٹھے کافر ایک ہی نہ رہے. اللہ کیا یہ کیا مشکل ہے؟ لیکن یہ جنگیں ہیں اور ایمان والے ذبح ہو رہے ہیں، رندوں کی تلوار کے نیچے مذہب کے دیوانے ہیں. یہ جو ہو رہا ہے یہ آخر کیا ہے کہ اللہ کا نام لینا مشکل ہو گیا، قرآن پڑھنا مشکل، حدیث پڑھنا مشکل، داڑھی رکھنا مشکل، دین کی شکل بنانا مشکل. جو جتنا بڑا بد دین ہے اتنا مزے میں ہے. آخر یہ کیا ہو رہا ہے؟
اگر آپ 3 پیس سوٹ پہنتے ہیں، ٹائی لگاتے ہیں، کلین شیو ہیں، انگریزی میں بات کرتے ہیں اور اسلام چھوڑو جی، بس اسلام مذہب ہے، جو چلتے ہیں چلیں، نہیں چلتے نہ چلیں، ہم تو لبرل لوگ ہیں، تو وہ جناب بڑے مزے میں ہیں، ان کو نہ کسی جگہ تکلیف ہے نہ کسی ملک میں تکلیف۔ اگر آپ نے داڑھی رکھی ہوئی ہے اور اتفاق سے آپ کا کرتا بھی ماشاءاللہ آدھی پنڈلی پہ ہے اور اگر مسواک بھی جیب میں ہے، سر پہ بھی پگڑی باندھی ہوئی ہے، تو کفر پھر تھرا جاتا ہے، کانپتا ہے، وہ کہتا ہے یہی ہے، یہ ہے، وہ دیکھو یہ دیکھو داڑھی والا جا رہا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ کا قرآن جو ہے نا بالکل سچا ہے۔ اللہ فرما دیجیے ہم چاہیں سب کو مسلمان کر دیں، لیکن اگر سارے مسلمان ہو جائیں تو پھر جنت کا مزہ کیا؟ سارے ہی جنت میں ہوں، جہنم ہو ہی نہ تو فائدہ کیا ہوا جی؟ نہ آپ پڑھتے رہے امتحان میں 500 بچہ سارے ہی پاس، تو پڑھنے والا نہ پڑھنے والا، محنت والا نہ محنت والا، لائق نہ لائق کا فیصلہ کیا ہوا؟ تو ٹھیک ہے، ابھی غبی بھی پاس، ذکی بھی پاس، قابل بھی پاس، نہ قابل بھی پاس، ماشاءاللہ۔ اس لیے اللہ نے آگے فرمایا یہ آزمائشیں کیوں آتی ہیں؟ لِيَجْزِيَ اللَّهُ الصَّادِقِينَ بِصِدْقِهِمْ، تاکہ سچوں کو میں بدلہ دوں، ان کے میں احسان اتاروں جو انہوں نے دین پہ کیے ہیں، ہم ان کو جزا دیں، ان کو جنت میں اونچے درجے دیں، ان کو ان کی وفاداری پہ انعام دیں۔ وَيُعَذِّبَ الْمُنَافِقِينَ إِن شَاءَ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ، اور جو منافق ہیں ان کو ہم عذاب دیں۔ یاد رکھو منافق کا ذکر کیوں آیا؟ قرآن کو سمجھے نا، اللہ نے یہ نہیں کہا کہ کافروں کو ہم عذاب دیں، مشرکوں کو فرمایا وَيُعَذِّبَ اللَّهُ الْمُنَافِقِينَ۔ وجہ یہ ہے کہ پہلے منافقوں کا ذکر چل رہا تھا کہ منافق بھاگ گئے اور ایمان والے کھڑے رہے، تو ایمان والے اپنے عہد میں سچے رہے اور منافقوں نے اپنا وعدہ توڑ دیا، اس لیے منافقین کا ذکر آیا۔ اور بعض علماء فرماتے ہیں منافقوں کا ذکر اللہ نے اس لیے کیا ہے کہ آنے والے دور میں بھی لوگ تقریباً منافق ہوں گے، ظاہر تو کہیں گے ہم مسلمان ہیں لیکن ایمان اسلام والا عمل کوئی نہیں ہوگا۔ جیسے آج کل دیکھ رہی ہوں، کون ہو جی؟ او جی ماشاء اللہ مسلمان ہیں، ابھی عمرہ کر کے آئے ہیں، اور جی نماز کا وقت ہو گیا، انہیں غازی مکے پڑھ کے آئے ہیں، جی 1 لاکھ ملتا ہے، جان چھٹ گئی۔ ایک نماز 1 لاکھ دے برابر ہے، تو ایک پڑھ رہی تو لاکھ نماز ہو گئی، جان چھٹی، قصہ ختم۔ اب مزید پڑھنے کی کیا ضرورت ہے؟ اور یاد رکھنا لاکھ نماز کا ثواب ملتا ہے، لاکھ کا عدد نہیں پورا ہو جاتا۔ مثلاً ایک نماز کا انعام تھا 10 ریال، لاکھ کا 10 لاکھ ریال آپ کو مل جائیں گے، یہ نہیں کہ 10 لاکھ نماز ہو جائے گی، سمجھا کریں مسئلے میں۔ اب جناب اللہ فرماتے ہیں وَيُعَذِّبَ اللَّهُ الْمُنَافِقِينَ إِن شَاءَ، اور اللہ چاہے تو منافقوں کو دنیا میں عذاب دے کے واضح کر دیں، اور اگر چاہیں تو ان کو بھی معافی دے دیں، موقع دے دیں کہ وہ توبہ کر کے اللہ کے دروازے پہ سچے مسلمان بن جائیں۔ اور آگے فرماتی ان اللہ کان غفورا رحیما، اللہ تبارک و تعالی بخشنے والے بھی ہیں، مہربان بھی ہیں۔ یاد رکھو یہاں بھی 2 لفظ ہیں، ان اللہ کان غفورا رحیما،
غفور مانا گناہ بخشنے والا، رحیم مانا مہربانی کرنے والا۔ علماء نے فرمایا اللہ نے دونوں صفتیں بیان کی ہیں، صرف یہ نہیں کہ میں گناہ بخش دوں گا بلکہ مہربانی کر کے انعام بھی دے دوں گا۔ اور بعد میں فرمایا غفورن کا مانا جن کو توبہ کی توفیق دوں گا ان کے تو گناہ معاف کر دوں گا، اور جو رہ گئے میری مرضی میں رحم کر کے چاہوں تو ان کو بھی معاف کر دوں، کیونکہ بخشنے والا بھی اللہ ہے اور رحمت کرنے والا بھی اللہ ہے۔ دعا کریں اللہ ہم پہ رحم فرما دے، بس یا اللہ حضور کی امت پہ رحم فرما دے۔ میرا مولا تیرے نبی کی امت اس وقت جس حال میں گزر رہی ہے وہ تیرے اوپر چھپا ہوا نہیں ہے۔ حضور کی امت میں بڑا، جیسے کسی نے کہا تھا نا حالی نے، امت پہ تیری آنکھیں عجب وقت پڑا ہے، اور ماں سوا تیری نصرت کے میرا مولا حضور کی امت بچ بھی نہیں سکتی ہے۔ ہر جگہ مشرق میں، مغرب میں، شمال میں، جنوب میں، دن میں، رات میں، جہاں بھی نظر ڈالو میرا مولا تیرے نبی کے نام لیواؤں کا خون بہ رہا ہے۔ رحم کے فیصلے فرما دے، رحم کے فیصلے فرما دے، اور حضور کی امت کی بقا کا فیصلہ فرما دے، کفر کی ذلت کا فیصلہ فرما دے۔ وما ذلک علی اللہ بعزیز، مولا تیرے آگے کیا مشکل؟ بھائی آپ نے جو خواب دیکھے ہیں نا، وہ خواب آپ کسی عالم سے بیان کریں جس کو خواب کا پتہ لگتا ہو۔ مجھے خوابوں کا پتہ نہیں لگتا۔ خواب ایک علم ہے، تعبیر رویا جو ہے یہ مستقل علم ہے۔ جیسے صحابہ میں سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ جو تھے وہ خواب کی تعبیر دینے میں بڑے ماہر، اسی طرح انبیاء میں سیدنا یوسف علیہ السلام جو تھے وہ تعبیر رویا میں بڑے عالم تھے۔ تو یہ ایک علم ہے، مجھے پتہ نہیں لگتا بالکل۔ کسی عالم سے ذکر کریں جن کو خواب کی تعبیر دینے کا پتہ ہو۔ میری والدہ فوت ہو گئی، اللہ جتنے مسلمان کلمہ پڑھنے والے فوت ہو گئے سب کی قبروں کو باغ جنت بنا دے، سب پہ رحم فرما دے۔ ایک دفعہ حضور نے نماز جو ہے بیٹھ کے پڑھائی، صحابہ نے کھڑے ہو کے نماز پڑھی۔ امام آپ نے فرمایا کہ امام جس طرح نماز پڑھے تم بھی مقتدی اسی طرح نماز پڑھو۔ تو اس لیے ضروری اس بات کا ہے کہ جیسے یہاں حرم کا امام عمل کرے مقتدی بھی اسی پہ عمل کرے۔ ماشاءاللہ آپ نے بڑا اچھا سمجھا ہے ابھی حدیث کو۔ یہی تو مصیبت ہے نا کہ دو حدیثیں پڑھ کے مولوی بن جاتے ہیں، آدمی کرے کیا؟ میرا عزیز، اب اگر ہم نے وہی کرنا ہے جو امام کرے تو حضور نے فرمایا اذا قال الامام سمع اللہ لمن حمدا فقولوا ربنا، کہ جب امام کیا کہے، نہیں امام کیا کہے گا رکوع سے اٹھتے ہوئے، تو تم کیا کہو؟ تو فرق آ گیا، تم امام والی بات تو نہیں کر رہے ہو۔ امام سمیع اللہ کہہ رہے تم ربنا کہہ رہے ہو، امام کے تو آپ مخالف ہو گئے۔ اسی طرح کرو نا جیسے امام کرے۔ اذا قال الامام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین فقولوا، جب امام کہے والضالین تم کیا کہو؟ فرق تو ہو گیا، تو پھر تم امام جیسی بات تو نہیں کر رہے ہو۔ او خدا ہدایت دے، کچھ سمجھا کرو، کیفیات ہوتی ہیں۔ اس کا معنی یہ نہیں ہوتا کہ امام اور مقتدی ایک ہو گئے، یہ کہاں کا لکھا ہوا؟ اب اگر امام مسافر ہے
مقتدی مقیم ہے، امام کتنی رکعتیں پڑھائے گا، مقتدی کتنی پڑھے گا؟ تو وہ امام جیسا عمل تو نہ کیا، تم بھی سلام پھیر دو اس کے ساتھ۔ اس نے تو 2 پڑھی ہیں، تم 4 پڑھے، عجیب آدمی، امام کے مخالف ہو تم۔ وہی عقل کیا کرو، پہلے حدیث جا کے کسی عالم سے پڑھو، اس کو کہو کہ حضرت یہ حدیث ہے مجھے سمجھاؤ۔ وہ تو ایک عذر کی بات ہے، حضور پاک نے تو کبھی بیٹھ کے نماز نہیں پڑھائی۔ حضور کا تو فرمان ہے کہ اجر القائد نصف اجر القائم، جو آدمی کھڑا ہو سکتا ہو اور پھر بیٹھ کے نماز پڑھے اس کو تو آدھا ثواب ملتا ہے۔ حضور پاک نے تو بغیر عذر کے کبھی بیٹھ کے نماز نہیں پڑھائی۔ کوئی عقل سے سمجھا کرو، اور میری گزارش ہے، ریکویسٹ ہے، التجا ہے کہ حدیث پڑھو، پہلے کسی عالم کی خدمت میں جا کے بیٹھو، ان سے حدیث مبارک پڑھو، حدیث سمجھو، پھر اللہ آپ کو بھی اور مجھے بھی عمل کرنے کی توفیق دے۔ جب تک تم خود مجتہد بن جاؤ گے نا، پھر یہی حال ہوگا۔ میری بہن کے ایام کے دن پورے ہو گئے، بعد میں غسل کیا، عمرہ کیا، تو بعد میں کپڑے پہ کچھ دھبا لگا ہوا نظر آیا۔ یہ چلنے سے، دوڑنے سے، گرمی سے ہو جاتا ہے، بس 5-10 ریال خیرات کر دیں۔ جب دن پورے ہو گئے، غسل کر لیا، الحمدللہ گویا پاک ہو کے اس نے کیا۔ کہ اگر آدمی نے توبہ کی ہے لیکن توبہ کرنے کے بعد پھر اسی گناہ میں پڑ گیا، پھر توبہ کی، بہرحال توبہ نہ چھوڑو۔ اگر 1000 بار توبہ شکستی، بازا 1000 بار بھی توبہ ٹوٹ جائے، پھر بھی گناہ چھوڑو، توبہ کرو۔ یہ بھی شیطان دماغ میں ڈال دیتا ہے، یار تم نے 2 دفعہ توبہ توڑ دی ہے، چھوڑو اب گناہ کرو، چھوڑو اب، تم روک تو نہیں سکتے ہو۔ تم توبہ کا دروازہ نہ چھوڑو، اور گناہوں سے بچنے کا طریقہ یہ ہے کہ اللہ والوں کی صحبت اختیار کرو، دین والوں کی صحبت اختیار کرو، دین والے لوگوں کے ساتھ رہو۔ جب تک اپنے دوست نہیں بدلو گے، گناہ کبھی نہیں چھوٹے گا۔ ایک آدمی نے اپنی والدہ کے سامنے کہا کہ میری بیوی کو طلاق 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 ہے، بیوی کو نکاح نہ کہے، طلاق ہو گئی۔ یہ تو بھی ضروری نہیں ہوتا کہ بیوی کو کہے، بڑا اچھا کوئی پیارا لفظ تھا کہ بیوی کو سنانا ضروری ہو، کہہ دیا، ہو گئی، کام پکا ہو گیا جناب۔ تم کسی اور کا فکر کرو، وہ کسی اور کا فکر کرے۔ وتر کیسے ادا کریں؟ 3 رکعتیں ملا کے جیسے احناف پڑھتے ہیں، یہ بھی حدیث میں موجود ہے۔ 2 رکعت پڑھ کے سلام پھیر کے 1 رکعت پڑھنا، یہ بھی حدیث میں ثابت ہے۔ کوئی کفر اسلام کی جنگ نہیں، جیسے پڑھ رہے ہیں سب کے ٹھیک ہے، کوئی حرج نہیں، خیر ہے انشاءاللہ، کچھ نہیں۔ پڑھتے وہ بھی 3 رکعت ہیں، صرف وہ 2 سلام دے، ہم 1 سلام دے، ورنہ 2 رکعت کے بغیر کبھی 1 رکعت انہوں نے پڑھی ہے کہتی؟ کیونکہ امام صاحب فرماتے ہیں کہ 1 رکعت اکیلے ہوتی نہیں، اس لیے اگر 1 رکعت اکیلے ہوتی تو فرماتے ہیں کہ جیسے ظہر کی سفر میں 4 کی 2 رکعتیں ہو جاتی ہیں، فجر کی 1 رکعت ہو جاتی، ہر نماز آدھی ہوتی نا، لیکن آدھی نہیں ہو سکتی، کیوں؟ 1 رکعت کیسے پڑھیں؟ تو اس لیے وہ بھی 2 رکعت شفع کرتے ہیں لیکن سلام پھیر دیتے ہیں۔ تو کوئی جھگڑا نہیں، کوئی لڑائی نہیں، خیر مہر ہے، جس طرح پڑھو، دعا کرو، جو پڑھ رہے ہیں وہ تو شکر ہے، جو نہیں پڑھتے ادھر محنت کرو۔ عورت حرم میں آ سکتی ہے؟ نہیں آ سکتی،
ہم نے طواف مثلاً اپنے والد کے لیے کیا ہے، کرنے والے کو بھی پورا ثواب ملتا ہے، عمرہ کرو حج کرو، تیرا بھی حج ہے اس کا بھی حج۔ کھڑے ہو کر پیشاب کرنا گناہ ہے، بالکل گناہ ہے۔ اگر عذر ہو تو جائز ہے، ایک آدمی مریض ہے بیٹھ نہیں سکتا، ایک جگہ ایسی ہے کہ بیٹھنے کی جگہ ہی نہیں، اب جائز ہے، لیکن بلا عذر جو ہے نہ کرے، بیٹھ کے کرے تاکہ چھینٹے نہ اڑے، کپڑے پلید نہ ہوں۔ ان لوگوں کو جن کے نزدیک پاکی پلیتی کا مسئلہ نہیں ہے ان کے لیے تو کوئی حرج نہیں، ہمارے لیے تو طہارت مسئلہ ہے۔ اور دوسرا یہ بھی عجیب قوم ہے، یہ انگریز جو ہے نا، یہ کوئی ایسی بدبخت قوم ہے۔ اچھا گلاس کہتے ہیں جی الگ ہو، بلکہ ڈسپوزیبل ہو، پانی پیئیں اور پھینک دیں، ٹشو الگ ہو، استعمال کریں پھینک دیں، دوسرے کو ہاتھ نہ لگے، لیکن پیشاب ساری پینٹ میں جمع رہتا ہے 1 مہینے کا۔ پیشاب کیا پینٹ بند کر دی، کہاں جاتا ہے پیشاب ہو؟ اچھا پینٹ کیونکہ جین کی پہنتی ہے وہ اچھا خاصا پیشاب اپنے اندر ہضم کر لیتی ہے، محفوظ رکھتی ہے۔ کیسی قوم ہے عقل والی کہ گلاس کو تو ہاتھ نہ لگے، بیوی کو جو ہے 10 آدمیوں کو ہاتھ لگے کوئی حرج نہیں، وہ پلید نہیں ہوتی۔ قوم ہو تو یہ ہو نا جی، عقل دیکھے نا، پیالی چائے کو ہاتھ دوسرے کا ٹچ نہ کرے، وہ تو جراثیم ہے، لیکن بیوی کو چاہے 20 اس نے فرینڈ رکھے ہوئے ہیں وہ جائز ہے۔ کہتے ہیں سوشل ہے، میری بیوی بڑی ایکٹیو ہے اور بڑی لونگ ہے، اس کے ساتھ لوگ بڑا پیار کرتے ہیں۔ عقل ایسا ہے۔ اچھا دنیا کی پرانی سے پرانی چیز، ان کو مہنجو دڑوں میں کوئی پرانی لکڑی مل جائے نا، یہ $10,000 میں خرید کے لے آئیں گے، باپ بوڑھا ہو جائے تو اولڈ ہاؤس میں پھینک آئیں گے۔ دیکھو عقل کیسا ہے، کہتے ہیں نا بڑی عقل والی قوم ہے، عقل والی قوم، اللہ نے ان کا تو عقل چھین لیا ہے۔ یعنی اگر کتا کسی بندے کو ایمان سے کہو، کتا 2-3 آدمیوں کو کاٹ دے تو محلے والے اکٹھے ہو گئے، یار وہ کتا پاگل ہو گیا، بولا ہو گیا، مار ڈالو اس کو، تو یہ لاکھوں بندوں کو مار ڈالے، یہ عقل والے ہیں۔ کس نے کہا ہے آپ کو؟ یہ تو اب نارمل قوم ہے، پاگل ہو گئے۔ سیب ہے، مجھے تو بابا نہ جن نکالنے آتے ہیں، نہ بھوت نکالنے آتے ہیں، نہ پریاں بلانی آتی ہیں، نہ کوئی استخارے کرنے آتے ہیں، یہ کوئی ٹی وی والا بھوت خریدو تلاش کرو، وہاں ہیں لوگ نا وجہ سے گردن جھکے، اوہ تمہاری بیوی پہ جادو ہے، 1 سیکنڈ میں ان کو پتہ لگ جاتا ہے۔ انا للہ، اتنے بڑے یعنی ایمان سے خارج لوگ میں نے بھی دیکھے بھائی۔ کہ آپ پوچھیں گے تمہاری بیوی اس وقت کہاں ہے، بابا بتا کے دکھائے۔ اللہ کے بندے، ہمیں اپنے گھر کا پتہ نہیں ہے، لوگوں کو ہم بتا رہے ہیں تم پہ جادو ہو گیا، تم پہ جن ہو گیا، کپڑا لے آؤ، کپڑے پہ پڑ رہے، ہاں جادو کی بو آ رہی ہے۔ عجیب ہے، عجیب قوم ہے بھائی، میں نے ایسے لوگ نہیں دیکھے، اللہ مجھے بچائے ان کے بتوں سے۔ بہرحال بھائی مجھے جن شن نکالتا نہیں آتا، کوئی تلاش کرو کوئی جس کو آتا ہو۔ اگر خاوند میاں بیوی حج پہ آئے ہیں تو سالی آ سکتی ہے، نہیں آ سکتی، وہ تو آدھی گھر والی ہوتی ہے نا، وہ کیوں آئے؟ بالکل حرام۔ آج کل تو محاورہ ہوتا ہے نا جی، کہتے ہیں سالی کہتے ہیں جی، وہ بھی آدھی گھر والی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ دعا کریں اللہ حضور کی امت پہ رحم فرما، یا اللہ عالم اسلام پہ رحم فرما، یا اللہ ہم گناہ گار ہیں، ہمارے گناہ معاف فرما، یا اللہ کافروں کا کتا مر جائے تو بدلہ لینے والے ہیں، تیرے نبی کے نام لیوں کا کوئی بدلہ۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر، انصرنا فإنک خیر الناصرین، وافتح لنا فإنک خیر الفاتحین، واغفر لنا فإنک خیر الغافرین، وارحمنا فإنک خیر الراحمین،
وارزقنا فإنك خير الرازقين واحفظنا فإنك خير الحافظين واهدنا ونجنا من القوم الظالمين يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين يا أجود الأجودين رب اغفر وارحم واعف وتكرم وتجاوز عما تعلم إنك تعلم ما لا نعلم إنك أنت الله الأعز الأكرم یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، یا اللہ بے حیاؤں